اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 تک ترجمہ اور کچھ مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ سلسلہ کلام پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا اور ان کی امت کا، کہ جب انہیں کہا گیا کہ ہفتے والے دن تمہیں مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، لیکن وہ نہیں مانے اور اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور وہ بندر کی شکل اختیار کر گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ ذات پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، چنانچہ ہم نے اس واقعہ کو اس زمانے کے اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور تقوی رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دی۔ یعنی اللہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ میری مانو، نہیں مانو گے تو آخرکار ہمارا عذاب بھی سخت ہوتا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا خدا تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ بولے کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ موسیٰ نے کہا پناہ بخدا میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں، یعنی میں ایسا کام کروں جو جاہل کرتے۔ وہ بولے اپنے رب سے ہماری خاطر درخواست کریں کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہو۔ کہا، وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بس جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اب اسے بجا لاؤ۔ اصل میں مسئلہ ایک بندہ قتل ہو گیا حضرت موسیٰ کے زمانے میں، تو حضرت موسیٰ نے ویسے کہہ دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور کرنے کے بعد اس کا گوشت کا لوتھڑا اس مردے کو لگاؤ گے تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ قوم بدبخت تھی اور انہوں نے اصرار کیا، کہا کیسی گائے ہو اور اللہ کے حضور پیش کرو، تو حضرت موسیٰ نے ان کو بتایا اس قسم کی۔ پھر کہنے لگا اپنے رب سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ کہا، وہ فرماتا ہے کہ اس گائے کا رنگ گہرا زرد اور دیکھنے والوں کے لیے فرحت بخش ہو۔ وہ سوال کرتے گئے، ذات پروردگار ان کو جواب دیتا گیا۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے پھر درخواست کریں، وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی ہمیں نہیں پتہ چل رہا کیسے آپ نے کہا، اگر خدا نے چاہا تو ہم اسے ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ لیکن ذات پروردگار یہاں پر بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم سوال کرتے جاؤ گے ہم تمہیں جواب دیں گے، لیکن جو عذاب ہماری طرف سے تم پر نازل ہوگا پھر بہت سخت ہوگا۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته
لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشكك فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذ لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. اب ذات پروردگار نے یہ سوال کرتے گئے اور اللہ ان کو جواب دیتا آیا. پھر کہا، موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی سدھائی ہوئی نہ ہو جو ہل چلائے، کھیتی کو پانی دے، وہ سالم ہو، اس پر کسی قسم کا دھبا نہ ہو. کہنے لگے اب آپ نے ٹھیک نشاندہی کی. پھر انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں لگتے تھے. وہ جان بوجھ کر اس قتل کو چھپانا چاہتے تھے جو مد مقابل فریق تھا، تاکہ یہ قتل چھپ جائے اور اپنی اس میں لگ جائیں، اور اللہ سے ہم سوال کرتے رہیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا نعوذ باللہ، اور ہم سے کہے گا رہنے دو تم. اللہ نے کہا نہیں، اگر تم سوال کرتے ہو ہم اس سے جواب دیں گے. اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈال، پھر ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، لیکن جو تم بات کو چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا. تو ہم نے کہا گائے کا ایک حصہ اس مقتول کے جسم پہ مارو. یوں اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ تم عقل سے کام لو، پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت رہے. اللہ اکبر. نشانی دیکھنے کے بعد، باتیں کرنے کے بعد، ان کا جواب لینے کے بعد بھی ان کے دل سخت رہے. پھر وہ پتھر کی مانند، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو، کیونکہ پتھروں میں سے کوئی تو ایسا ہوتا ہے جس سے نہریں پھوٹتی ہیں، کوئی تو ایسا ہوتا ہے کہ جس میں شگاف پڑ جاتا ہے تو اس سے پانی بہہ نکلتا ہے. تو ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو ہیبت الہی سے نیچے گر پڑتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. اللہ نے مثال دی کہ ان کے دل پتھر ہو گئے ہیں، لیکن پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. کیوں؟ کیونکہ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی ہیبت کو دیکھ کر نیچے گر جاتے ہیں، بعض تو ایسے جس میں نہریں نکلتی ہیں، لیکن ان کے دل تو اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. ان سب باتوں کے باوجود یہودی تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایسا گروہ ایسا ہے جو اللہ کا کلام سنتا بھی ہے، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتا ہے. یعنی ذات پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے قرآن پڑھتے رہیں، یہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، یعنی حق ہے، لیکن پھر بھی تحریف کر دیتے ہیں، مانتے نہیں. اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب خلوت میں اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو راز اللہ نے تمہارے لیے کھولے وہ تم ان مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ وہ مسلمان اس بات کو تمہارے رب کے حضور
تمہارے خلاف دلیل بنائیں گے۔ اب یہ جب مسلمانوں میں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں، لیکن جب اپنے جیسوں کے پاس جاتے ہیں، منافقین کے پاس جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تم ایسا کیوں کرتے ہو، اور مت کرو، یوں نہ کرو، وہ کرو۔ کیا یہود نہیں جانتے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، خواہ وہ چھپائیں یا ظاہر کریں؟ یعنی وہ جانتے ہیں، یہودی سب کچھ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں کچھ ایسے ناخواندہ لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، جو کتاب توریت کو نہیں جانتے، سوائے جھوٹی آرزوؤں کو، اور بس وہ اپنے خام و خیال میں رہتے ہیں۔ اللہ فرمانا چاہ رہا ہے بے علم حضرات ہمیشہ بھی بنیاد امیدوں، جھوٹی توقعات پر تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو مثلاً اگر یہ مثال دی جائے کہ مسلمان ہے، بعض اوقات یہ مسلمان سمجھتا ہے کہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ دین ہے، کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی ہم نام کے مسلمان ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جھوٹی آرزوؤں کے بس کے اوپر بندے کو امید پہ رہنا یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو توریت کے نام سے ایک کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے، تاکہ اس کے ذریعے ایک ناچیز معاوضہ حاصل کرے۔ بس ہلاکت ہو ان پر اس چیز کی وجہ سے جسے ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہو اس پر اس کی کمائی کی وجہ سے۔ یعنی آج کی تورات جو ہے وہ تحریف ہو چکی ہے، اصل جو تورات ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ کوئی شاید نسخہ کہیں مل جائے، کچھ الفاظ صحیح، وگرنہ اصل جو ہے وہ تحریف ہو چکی ہے، اور یہ تحریف کر کے اور اس کو بیچتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے ہلاکت ہے ان کے لیے، جس نے لکھا، جس نے کاغذ قلم دیا، یا جو اس کے اندر معاون بن رہا ہے، جس حوالے سے بھی ہے، کمائی کر رہا ہے، جو کچھ لے رہا ہے، سب کی ہلاکت ہے۔ اور یہودی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو جہنم کی آگ گنتی کے چند دنوں کے علاوہ چھو نہیں سکتی۔ اے رسول کہہ دو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ تو اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر تہمت باندھ رہے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ جو کچھ کرتے جاؤ ایسے کرتے چلے جاؤ گے؟ یہودیوں میں پائی جانے والی غلط فہمیوں میں سے ایک یہ ہے۔ ایک تو غلط فہمی وہ پہلے جو بیان کر چکے ہیں کہ جھوٹی آرزویں رکھتے ہیں کہ ہم جو جیسے بھی ہیں ہم ویسے کامیاب ہو جائیں، کہا ہی نہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے جہنم کیا کچھ دن ہمیں رکھے گی، اس کے بعد ہم سیدھے جہنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف کام کر، یعنی جب اللہ کہہ رہا ہے تو دشمن اسلام ہے، دشمن قرآن ہے، دشمن رسول ہے، وہ جہنم میں اور ہمیشہ رہے گا، تو اللہ کبھی اپنے عہد کے خلاف، وعدے کے خلاف کام نہیں کرتا۔